السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ معزز ناظرین و مشاہدین، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی دوسری وصیت ہے جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو اپنی وصیت بیان کی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، اگر اسے بھی شمار کر لیا جائے تو یہ تیسری وصیت ہوگی، ورنہ لقمان علیہ السلام کی یہ دوسری وصیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور اس وصیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اس کا بیان ہے۔ آئیے پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان، اس کا اعتراف اور اس کا اظہار ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی بھی وصیت کی کہ وہ اللہ رب العالمین بڑا قدیر ہے، قدرت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرو گے، چاہے وہ نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، انسان کہیں بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اسے حاضر کرے گا۔ جیسا کہ سورہ زلزال میں یا سورہ زلزلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، برائی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی اور خیر، ذرہ برابر شر اور برائی، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور گناہوں اور برائیوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی، انسان کا جسم گواہی دے گا، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی پیٹھ اور پشت گواہی دیں گے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو درج کر رہے ہوتے ہیں۔ دو فرشتے انسان کے ساتھ موجود ہیں، ایک داہنے کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر۔ یہ دونوں فرشتے انسان کے کیے جانے والے تمام اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا رجسٹر اور دفتر تیار ہو رہا ہے، اور ایسا دفتر ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایسا دفتر ہے کہ اس میں نہ چھوٹی نیکی، نہ بڑی نیکی، نہ چھوٹا گناہ، نہ بڑا گناہ، کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہے، اور تمام چیزوں کو درج کیا جا رہا ہے، اور وہ سب کے سب اس کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور انسان کو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے انکار کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوگی۔ زمین بھی گواہی دے گی، اور اس طریقے سے انسان کا جسم بھی گواہی دے گا، اور زبان پر اللہ رب العالمین تالا لگا دے گا، اور اس طریقے سے انسان کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جس رب نے دنیا کے اندر ہماری زبانوں کو بولنے کی طاقت دی، وہی رب قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کو اور ہماری پیٹھ کو، ہمارے پیٹ کو بولنے کی طاقت دے گا، اور زمین کو بھی اللہ رب العالمین طاقت دے گا۔ جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، اور اس کے خلاف اللہ رب العالمین کے سامنے شہادت دے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا عظیم ہے، اور اس جیسی کوئی عظمت والی ذات نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے، ہر ذات سے سب سے بڑی ذات ہے، تمام چیزوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اور
اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے فرمائی، پہاڑوں کو، سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، رات اور دن کو اللہ رب العالمین نے بنایا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت ہوتی ہیں۔ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا اور ڈوبتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور اس طریقے سے کشتیوں کا پانی پر چلنا، بارش کا نزول، اور پھر اس بارش کے پانی سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا، اور ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمینوں کے درمیان بدلیوں کا آنا اور جانا، تمام حیوانات اور تمام جمادات کی تخلیق، اور خود انسان کی تخلیق جسے اللہ رب العالمین نے بہترین ڈھانچے پر اور بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوق ہیں۔ جس طریقے سے زمین جس پر ہم اور آپ بستے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے زمین کو اس لائق بنایا کہ زمین سارے لوگوں کا بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جیسے 7 زمینیں ہیں ایسے اللہ نے 7 آسمانوں کو بھی پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے آپ اگر اللہ رب العالمین کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انسان لکھنا چاہے گا تو انسان لکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر قدرت والا ہے کہ آپ دیکھیں توت کا ایک پتا، اسے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، اور اسی توت کے پتے کو جب شہد کی مکھی کھاتی ہے، چوستی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے۔ کتنی میٹھی شہد ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ اس طریقے سے اسی چیز کو جب ہرن کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مشک نکالتا ہے۔ ایک ہی غذا ہے، ایک ہی چیز ہے، پانی ایک ہی ہے، اسی پانی سے مختلف قسم کے میوہ جات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک کے اندر الگ الگ یعنی خوشبو، الگ الگ ذائقہ، الگ الگ رنگ، الگ الگ اس کی صفات، اور وہ حجم الگ الگ، چھوٹا بڑا، اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے ایک جانور، ایک گائے، بھینس گھاس کھاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے تھن سے دودھ نکالتا ہے۔ عورت کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اسی کھانے اور اسی غذا سے اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے لیے اس کی پیشدان میں خوراک اتارتا ہے اور دودھ پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ انڈے کو دیکھ لیجئے کہ انڈا جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی ہے، اس قدر بند رہتا ہے، اس کے اندر سے اللہ رب العالمین زندہ مخلوق پیدا کرتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے عظیم ہونے پر دعوت کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات، تمام نعمتوں کو، اللہ کے تمام کمالات اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور یہ سارے سمندر سے لوگ اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھیں تو سمندر خشک ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ہم اس کے برابر پھر روشنائی لے آئیں، پھر پانی اور سمندر لے آئیں، تو بھی اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی کما حق ہو تعریف کر سکے، اللہ کا حق ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی سب کے ساتھ ہیں، اس قدر اللہ رب العالمین کی عظیم ذات ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر، انسان پیدا ہوتا اللہ کے رحم و کرم پر، اور اس طریقے سے انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو وہ پہچان جائے گا کہ کوئی نہ کوئی رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اور وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا ہے، آپ سوچیں ذرا، انسان
یعنی کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے جسم کے اندر رکھی ہیں. اگر انسان غور کرے صرف اپنی ذات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی. لہذا یہ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والا ہے. آج لوگ انسانوں کی مصنوعات کو دیکھ کر کے، ان کی قدرتوں کو دیکھ کر کے اور ان کی جو چیزیں بناتے ہیں ان کو دیکھ کر کے انسان حیرت کا اظہار کرتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ہواؤں میں سفر کرتا ہے اور اس طریقے سے سمندر کے اندر سفر کرتا ہے اور یعنی ہواؤں کے دوش پر چلتا ہے. وہ کس قدر انسان تعجب کا اظہار کرتا ہے جب انسان کی ان تمام چیزوں کے ایک دوسرا انسان دیکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ کوئی تناسب ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی مثال ذرے سے بھی کم ہے کہ اور انسان کو جو کچھ بھی طاقت اور قدرت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متاثر نہیں ہوتا. اتنی بڑی بڑی مخلوقات، یہ سورج، زمین، چاند، ستارے، خود انسان، اتنی بڑی بڑی اللہ رب العالمین کی مخلوقات، انسان اس سے متاثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ہے کہ ایک ہی چیز کو اللہ رب العالمین کسی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور وہی چیز کسی دوسرے کے لیے نعمت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے پانی سے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات دے دی، لیکن اسی پانی کے اندر جو ان پر ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے گزار کر کے بنو اسرائیل کو نجات دے دی، لیکن وہی فرعون اور اس کا لشکر جب اس سے گزرنے لگے تو اللہ رب العالمین کو ہلاک و برباد کر دیا. وہی آگ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو جلاتی ہے لوگوں کو، چیزوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، اسی آگ کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار بنا دیا. اسی آگ کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چلتی ہیں. اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو ہواؤں کو پیدا نہیں کر سکتے، سورج پیدا نہیں کر سکتے، چاند پیدا نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان مخلوقات کو گن نہیں سکتا. کوئی پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، ایک روح پیدا نہیں کر سکتی، ایک جان پیدا نہیں کر سکتی. پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تو انسان کی مصنوعات کو دیکھ کر کے تعجب کا اظہار کرتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی تمام چیزوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس قدر قدرت والا ہے، اس قدر عظمت والا ہے. انسان اللہ رب العالمین کی قدرت سے اور اس کی عظمت سے متاثر نہیں ہوتا. میرے بھائی، ایمان میں کمزوری اور یہ خلل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. انسان کے اندر ایمان کی کمزوری، انسان کے اندر ایمان کے اندر خلل ہے، تب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے سامنے ان تمام چیزوں کو فوقیت دیتا ہے اور زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. یہ اس کے ایمان کے اندر کمی اور کمزوری کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ طاقت جو بھی انسان کے پاس ہے اللہ نے دیا. عقل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو عقل دیا. اسی عقل کی بنا پر انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، ساری چیزوں کو بناتا ہے. یہ دی ہوئی عقل اللہ رب العالمین کی. اگر انسان سے اللہ تعالیٰ عقل کو چھین لے، مجنون اور پاگل بنا دے، تو دنیا والے مل کر کے کیا کسی کو عقل دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کسی کی آنکھ کی روشنی کو چھین لے اور اس کو اندھا پیدا کرے تو دنیا والے مل کر کے بھی کسی آدمی کی آنکھ کے اندر روشنی نہیں لا سکتے. اس طریقے سے اگر کوئی گونگا پیدا ہو جائے، کوئی بہرا پیدا ہو جائے، ساری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں تو پھر اس کی طاقت کو، اس نعمت کو نہیں لا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فضل کو ماننا چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں میرے بھائیوں. ہم کسی ایک شخص کے لیے اگر وہ ہماری کچھ مدد کر دیتا ہے، کسی پریشانی اور مصیبت میں کام آ جاتا ہے، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کسی بیماری میں کام آ گیا، کسی مصیبت کے وقت اس نے ہماری مدد کر دی، کچھ پیسے دے دیے، 1000-2000 ریال کچھ پیسے دے دیے، یا اس طریقے سے اس نے ہماری کچھ مدد کر دی، ہم اس بھائی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور انسان کو مدد کرنا چاہیے. نیکی اور بر کے کاموں میں انسان کو دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ اور نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ ہم سے مطلوب ہے. ہمارے نبی کی حدیث سے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں یا بہتر لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو جو بھی طاقت دی ہے، جو کچھ بھی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو نفع پہنچائے. یہ بہتر لوگوں میں سے ہوتے ہیں.
تو یہ کرنے کے لیے کہا گیا اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں میرے بھائیوں کہ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری مال، ساری دولت، سارا مال اکٹھا کر دیا جائے اور انسان ایک جو مجنون پاگل ہو اسے عقل مند نہیں بنا سکتے، آنکھ کی روشنی نہیں بنا سکتے واپس. انسان بہرا، اس کے بہرا پن کو دور نہیں کر سکتے. روح نہیں، جان نہیں بنا سکتے. انسان جو انسان مر گیا ہے انسان اسے زندہ نہیں کر سکتا. مارنے جلانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو جو بھی طاقت ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس، وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت پر اتنا انسان ناز کرتا ہے اور اس قدر انسان اس پر اتراتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اصل جو طاقت ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے ان تمام چیزوں کی حیثیت ذرے سے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اس کی قدرت کے اندر غور و تفکر سے کام لے. تو انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اس کا ایمان اور بڑھتا جائے گا، اللہ پر ایمان اس کا پختہ ہوگا اور یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اکثر آیتوں میں ہمیں غور و فکر اور تدبر اور تفکر سے کام لینے کا حکم دیا ہے. انسان ایک ایک مخلوق کے بارے میں اگر غور کرے تو انسان سمجھ جائے گا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ایک بیماری بھی، ایک پتا بھی، ایک انسان کی موت، ایک جانور کی موت بھی اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ہی گرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے. کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، کتنی مخلوقات مرتی ہیں، کتنے پتے دنیا کے اندر گرتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. ایک چونٹی بھی اگر چلتی ہے کالی پہاڑی کے اوپر کالی رات کے اندر، اندھیری رات میں، چھوٹی سی چونٹی، تو اللہ رب العالمین اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے. ہم انسان جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کرنے والا اخلاص کے ساتھ کرتا ہے یا ریاکاری کے طور پر کرتا ہے. بندے کو خبر نہیں ہوتی، بندے کو نہیں معلوم پڑتا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اخلاص کے ساتھ کہ ریاکاری کے طور پر کیا. لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کہ ما تخفی صدور، ہمارے سینوں کے اندر جو مخفی باتیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یا علم و خائنۃ الاعین، ہماری آنکھ کی کنکھیوں کو اللہ جانتا ہے. ہماری آنکھیں کتنی بار گرتی ہیں، کتنی بار اٹھتی ہیں ہماری آنکھوں کی پلکیں، اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم رہتا ہے. ہم نہیں جان پاتے ہماری آنکھیں کتنی بار پلکیں گرتی ہیں اور کتنی بار اوپر اٹھتی ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے. معمولی سی معمولی چیز بھی میرے بھائیوں، یہ کیڑا بھی اگر پیدا ہوتا مرتا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہوتا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. اتنا باریک بھی ہیں، اتنا باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا. لہذا اس رب کی قدرت کا انسان کو ہمیشہ اظہار کرنا چاہیے، اس کے سامنے انسان کو بے بس سمجھنا چاہیے. آج ایک چھوٹا سا وائرس، کرونا وائرس، پوری دنیا تباہ و برباد ہے. کسی کی عقل کام نہیں آ رہی ہے، سب پریشان ہیں. بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے ممالک، سب پریشان، سب حیران و پریشان. اس سے اتنا زیادہ لوگ ڈر رہے ہیں، اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کو لوگ بھول گئے. کہاں گئی لوگوں کی عقلیں، کہاں گئی لوگوں کی ترقیاں، کہاں گئی لوگوں کے دعوے، کہاں گئے لوگوں کا اپنا یہ سب ہمیشہ اظہار کرنا کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے. کہاں گئے سارے کے سارے لوگ. اللہ رب العالمین کا ایک نمونہ ہے عذاب کا چھوٹا سا، اور انسان بے بس اور لاچار اور مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا انسان. اللہ رب العالمین اگر پانی کا سیلاب عذاب بھیج دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اگر آندھی اور طوفان بھیج دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیا سونامی نہیں آتی؟ سمندر کے اندر کتنے کتنے گاؤں، کتنے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی. زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، کڑک اور رات، اور اس طریقے سے زمین کے اندر دھسنا، کتنے سب یہ آفات اور بلائیں اور مصیبتیں اللہ رب العالمین لوگ بھیجتا ہے دنیا کے اندر، اور پوری دنیا بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے. کچھ نہیں کر سکتی دنیا، اتنی مجبور اور اتنی عاجز اور کمزور ہے. انسان کو اللہ نے کمزور ہی بنایا، انسان کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا انسان. اللہ کے سامنے سب مجبور ہیں، بے بس اور لاچار.
اتنی عظیم قدرت والا اللہ رب العالمین ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. ہمیں اس رب کو پہچاننا، اس رب کی بات کرنا، ہمیں اس کی قدرت کا اظہار کرنا. دنیا میں انسان کے پاس جو بھی طاقت ہے اسی رب کی دی ہوئی طاقت ہے، کسی اور نے نہیں دیا کسی کو طاقت. نہ سننے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ عقل کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، اور نہ اس طریقے سے اور کوئی بھی طاقت دنیا کے اندر ہے وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی. اللہ نے سب کو عقل دیا، اس عقل کی بنا پر انسان ان ساری چیزوں کو پیدا بناتا ہے. اور مصنوعات جو ساری چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے انسان ساری چیزوں کو بناتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننا چاہیے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا. اسے معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا. اللہ اتنا باریک ہے کہ اللہ رب العالمین کو یعنی باریک بینی والا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال کا حساب لے گا. اگر نیکیاں ہوں گی تو وہ بھی حاضر ہوں گے، اگر برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کرے گا. اللہ عدل والا، انصاف والا. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے سب کا رجسٹر اللہ رب العالمین تیار کروا رہا ہے. سارے نام اعمال ہمارے تیار ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں. لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا. اللہ سے کوئی انسان دور نہیں بھاگ سکتا. دنیا میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے. انسان کتنا بھی چھپ کر کے کر لے، لیکن ایک دن اسے مرنا ہے، اللہ کے سامنے سے حاضر ہونا ہے. سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اللہ نے سب کو اسی بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے ایک عظیم حکمت کے تحت انسانوں کی تخلیق کی ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی مخلوقات اور اس کی عظمت ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. اگر انسان یہ سوچ لے تو کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا، کبھی انسان برائی نہیں کرے گا. اللہ کی بات کرے گا تو ہمیشہ خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا. اور اللہ رب العالمین کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ فرماتا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اسے کبھی نیند آتی. اللہ رب العالمین پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کسی چیز سے نعوذ باللہ بے خبر نہیں ہے. ساری چیزوں کا علم ہے اللہ رب العالمین. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے، اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو، لیکن اللہ رب العالمین کسی چیز سے باخبر نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام بے خبر نہیں، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے. کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی بھی وصیت کی کہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے مکہ اور راستے میں غلام سے ملاقات ہوئی. غلام کسی اپنے مالک کی بکریوں کو چرا رہا تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بکری مجھے دے دو. کہا کہ میرا مالک کیا کہے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور اٹھا لے گیا اس کو، یا جانور مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مالک کو تو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو سب کا مالک ہے، جو سب کا حقیقی مالک ہے، میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا. وہ تو اللہ رب العالمین سب کا خالق و مالک ہے، اس کو ہر چیز کا علم اور خبر ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لے رہے تھے، بہت متاثر ہوئے. اس کے مالک کا پتہ پوچھا، اس کے مالک کے پاس گئے اور اس مالک سے اس غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا. یہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی قدرت ان کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور یہ شعور رہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کو حساب دینا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اللہ رب العالمین واقف نہ ہو. اگر یہ صفت اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہم نے بچوں کے اندر پیدا کر دیا، تو بچے کبھی غلط راستے سے نہیں ہٹ سکتے. بچہ چوری کرتا ہے، اسکول میں جاتا چوری کرتا ہے، گھر کے اندر چوری کرتا ہے، باہر جا کے چوری کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے چوری کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر نہیں بٹھائی. اس لیے بچہ چوری کرتا ہے اور چھپ کر کے اس لیے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم بچ گئے اور کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا. قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے یہ چیز میرے بھائیوں بچوں کے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچپن ہی سے. اور اگر یہ چیز بچپن سے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی
تو بچہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، دین پر قائم رہے گا، اس کے اندر استقامت رہے گی۔ تو یہ شروع سے یہ چیز بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بیٹے تم جو کچھ بھی کرو گے ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جو کچھ بھی نیکی کرو گے اللہ اسے حاضر کرے گا، اگر کوئی برائی ہوگی تم سے اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کرے گا۔ تو یہ صفت، یہ خوبی ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی اس بات کی کہ میرے بیٹے ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی کے دانے کی برابر بھی، چاہے وہ نیکی ہوگی چاہے برائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ باریک بین ہے، باریکی سے خبر رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کا علم اور خبر ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے یہ بہت اہم وصیت اور نصیحت ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ آج میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کما حقہ قدر نہیں کی۔ والارض زمین قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے، بابرکت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اتنی عظیم قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ادب احترام ہونا چاہیے ہم نے نہیں کیا۔ آج ہم ایک بڑے آدمی کا ادب احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے کوئی برا کام کرنے سے کتراتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے سب کو پیدا کیا ہے اس رب کا اس سے کہیں زیادہ ادب احترام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے آدمی کے سامنے، بزرگ کے سامنے، ایک بچہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی سگریٹ نہیں پیتا، چھپ کر کے پیتا ہے۔ کیوں چھپ کر کے پیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں بٹھائی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا، اللہ رب العالمین کے یہاں سب کو حاضر ہونا۔ ایک بڑے آدمی کا ادب احترام ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کا ادب احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کیا۔ انہیں میں سے دہریہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہوگی، کوئی دنیا کا خالق اور مالک نہیں ہے، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ملحد لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ دنیا خود بخود یوں ہی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ وہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن اور دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ قلم خود بخود نہیں بن جاتا، موبائل خود بخود نہیں بن جاتا، کتابیں اوراق خود بخود نہیں بن جاتے، کوئی نہ کوئی ان کو بنانے والا، مشینیں ہیں، کارخانے ہیں، لوگ ہیں بنانے والے۔ تو اتنی عظیم کائنات، اور اس کائنات کے اندر ہزار انگنت مخلوق کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ بیوقوف انسان ہے، جاہل انسان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صرف توحید ربوبیت کا اقرار کیا، صرف اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کو اپنا معبود حقیقی نہیں سمجھا، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ جنہوں نے اللہ کو صرف، جیسے مکہ کے مشرکین تھے، وہ اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا، اللہ کے نام اور صفات کا انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی، جو اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے، لہذا یہ کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کرتا ہے۔ اس طریقے جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے، یا جو جبریہ جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، اور تو وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کو لوگوں نے بھی قدر نہیں کی۔ جو اللہ کی تقدیر کا انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر دینے والا ہے، اور اللہ کے علم کا انکار کر دینا کفر ہے، اس لیے تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ ہو مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جبریہ جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ گویا کہ وہ یعنی جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کو ظالم ٹھہراتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو ظالم ٹھہراتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ انسان مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے جو بندوں کو قدرت اور طاقت دی اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکمت کا، اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ظالم کہتے ہیں، گویا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے گناہ کرنے پر، انسان مجبور ہے نیکی کرنے پر، اور اس طریقے سے انسان مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے،
یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حکمت کا انکار کرتے، اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ گویا کوئی ظالم مانتے۔ اس طریقے سے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، حرام کام کا ارتکاب کرے اور جو حرام ہے شریعت کے اندر ان کا ارتکاب کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، اور جو چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں، ان کو نہیں کرتا، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین قدر نہیں کی۔ اگر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اسے اعتراف ہوتا تو کبھی وہ گناہ نہیں کرتا، فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اگر ہو جائے کبھی تو فوراً ایسا انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے جو نبی کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کر دے، اس نے بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی، گویا کہ اللہ رب العالمین کو متہم کرتا ہے، الزام لگاتا اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت اور بغیر بیان کے چھوڑ دیا ہے، بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پیدا تو کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ خوراک کا انتظام کیا اللہ نے، لیکن ان کی روحانی خوراک کے لیے، روحانی غذا کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ کس قدر جہالت والی بات ہے یہ۔ لہذا جو اللہ کے رسول کی یا انبیاء کی نبوتوں کا انکار کریں، ان کی رسالتوں کا انکار کریں، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیجے، نبی اور رسول بھیجے اللہ رب العالمین نے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا۔ ایسے ہی جو بعث کا انکار کرے کہ سب کو مر جانا ہے، کوئی نہیں نکلے گا، اٹھے گا، یعنی بعث کا انکار کرے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے ایسے ہی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا گویا کہ انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ بعث کا انکار کرنے والا گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کر دیا۔ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا نہیں بنائی، کسی مقصد کے لیے اللہ نے کائنات کی تخلیق نہیں کی، انسانوں کو نہیں پیدا کیا۔ تو گویا کہ وہ اپنے اس قول سے، اپنے اس عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے سب کو بیکار پیدا کیا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہاری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، سب کو اللہ تمہارا زندہ کرے گا۔ پہلی بار پیدا کرنا سے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا بغیر ماں باپ کے ہستے، آدم کو اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور آسان۔ اللہ نے انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، بڑی بڑی مخلوقات، عرش سب سے بڑی مخلوق، عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ لہذا یہ سب گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی گویا کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ یا اس طریقے جنہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیویاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، یا مانگتے ہیں تو براہ راست نہیں مانگتے، بلکہ پیروں اور فقیروں کا اور نبیوں کا اور اپنے اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں اور ان کے ذات سے، ان کے مقام و مرتبے سے مانگتے ہیں۔ یہ سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے میرے بھائیوں، بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا کہ انسان اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو بیان کرے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کے ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، اور جو کیچڑ وغیرہ ہیں ان مٹیوں کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو آپ اس کی اس بات کو سن کر کے تصدیق کے طور پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر آپ نے تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آپ نے اس کی جو ہے تلاوت کی۔ تو اس طریقے سے یہ صحیح بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انگلی پر اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو کیا کرے گا، اٹھائے گا اور لپیٹے گا تمام چیزوں کو۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ایسی ہوں گی جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں یا اس کی ہتھیلی میں، اسی طریقے سے تمام مخلوقات
اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو اللہ کی مٹھی میں ہوں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور یہ مرفوعاً یہ حکماً مرفوع ہے. اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بین سماء دنیا والتی تلیہا 500 عام، آسمان دنیا سے اور دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. وبین کل سماء و سماء 500 عام، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. وبین السماء السابعہ والکرسی 500 عام، اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ مسافت. ساتواں آسمان کے اوپر کرسی. وبین الکرسی والماء 500 عام، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. والعرش فوق الماء، اور وہ عرش پانی کے اوپر ہے. واللہ فوق العرش، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم قدرت والا. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اس کے بعد کرسی ہے، اس کے بعد اور بھی دیگر مخلوقات ہیں. آسمان اور زمین بھی اللہ رب العالمین کی بڑی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العالمین کی عرش ہے. اس عرش پر اللہ رب العالمین جلوہ فروز ہے، مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین سب کے اعمال پر مطلع ہے، باخبر اور آگاہ ہے. اس کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں دنیا کے اندر. جیسے سورج ہوتا ہے آسمان کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی سے دنیا کے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. تو میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنی قدرت والا ہے. تو اسی بات کی وصیت کی تھی لقمان حکیم نے اپنے فرزند ارجمند کو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کریں اور انہیں نصیحت کریں تاکہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت موجود ہو اور اس کا اعتراف ہو. اور جب بھی ان سے کبھی گناہ ہونے جائے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو حساب دینا ہے. اور جب عبادت کریں تو یہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے. اگر ہماری بات کے اندر کوئی خلل ہوگا، کوئی کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں گویا کہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہماری باتوں کے اندر خضوع پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وصیت کو اپنانے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.